وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 78 حصہ دوم. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد زندگی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اللہ کی محبت و طاعت اور اس کے دین کی اشاعت و اقامت میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ. پس اس مرتبے پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وہی تمہارا مددگار و کار ساز ہے. پس وہ کتنا اچھا کار ساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 78 حصہ دوم. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم محنت کرو اللہ کے بارے میں جیسا کہ حق ہے محنت کا. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام. تو جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف واپس لوٹیں گے. لیکن یہ واپس لوٹنا جو ہے دو قسم کا ہوگا. کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ ناکام ہوں گے. ناکام وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی کو ضائع کر دیا، عبث سمجھا،
اور اس کو ضائع کر دیا، اور باطل مقاصد کے لیے باطل مقاصد کا تعین کر لیا۔ توجہ رکھیں سامعین کرام، باطل مقاصد کا تعین کر کے ان کے لیے زندگی گزار دی، اور حق، مقصود، مطلوب اور محبوب کو نہیں پہچانا، اور نہ اللہ کے راستے پر چلا، یا دوسرے الفاظ میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنے خالق کو پہچان لیا بحیثیت مقصود، اور اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا اور اللہ کے راستے پر چلے، تو وہ لوگ تو کامیابی کی صورت میں جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس زندگی کو کے مقصد کو نہ جانا، اپنے تخلیق کو نہ جانا، تخلیق کے مقصد کو، اور زندگی عبث ضائع کر دی، باطل کو معبود بنا لیا، باطل کو محبوب بنا لیا، باطل کو مقصود بنا لیا، یہ لوگ جو ہیں یہ ناکام ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں سے مخاطب ہے، اور مومن تو وہی ہے سامعین کرام جس نے اپنی زندگی کا ایک تعین کر لیا ہے، مقصد زندگی کو پہچان کے اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب انتخاب کر لیا اور اس کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ مزید تاکید کے لیے اس سے پہلے جو آیت گزری ہے نا سامعین کرام کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ دیکھیں تھوڑا سا قرآن کے ٹیکسٹ پہ اگر آپ غور کریں تو وہ یعنی مضمون اسی طرح شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو ہم آج آیت پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 78 تو اس میں واو ہے، یعنی وہی کام جاری رکھنے کا کہا جا رہا ہے جو فلاح یافتہ لوگوں کے کام ہیں، رکوع، سجود اور بندگی رب اور اچھے کام، اور اس کے نتیجے میں فلاح، اور اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے آج کی جو آیت ہے 78 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، واو، اور محنت کرو اللہ کے بارے میں جیسا کہ حق ہے محنت کا۔ یہاں ایک مضمون ہے سامعین کرام، اور وہ یہ ہے، دیکھیں انسان کبھی یعنی بے مقصد کاموں میں وقت نہیں گزارتا، جس مقصد کو یہ کار لا حاصل سمجھتا ہے عام طور پہ اس کی توجہ نہیں جاتی، اور ایسے لوگوں کو ہم بظاہر منع بھی کرتے ہیں کہ تم کیا یہ عبث کام کر رہے ہو۔ یہ میں نے مضمون پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے سامنے کرام، میں آپ کو اشارتاً کوئی بھی کام ہم بے مقصد نہیں کرتے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ مثال کے طور پہ انسان شہوانی جذبات سے مغلوب ہو کے زنا کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا شراب کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، یا دنیاوی مال و دولت کی لالچ میں سود کا سہارا لے لیتا ہے، یا لاٹری کا سہارا لے لیتا ہے، یا رشوت کا سہارا لے لیتا ہے۔ کوئی کام بھی یہ بے مقصد نہیں کرتا۔ جو حرام کام بھی کرتے ہیں نا سامعین کرام، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اگرچہ وہ مقصد باطل ہو لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان بے مقصد کام نہیں کرتا، لا حاصل کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اور اب اس تمام میری جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے، قرآن فہمی کی طرف ہم متوجہ کیوں نہیں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا رول ماڈل کیوں نہیں بناتے مکمل طور پہ، اور یہ تمام کام یہ اللہ کی راہ میں محنت کے لیے ہم کیوں آمادہ نہیں ہوتے، جیسا کہ حکم ہو رہا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ ان تمام باتوں کی ایک ہی جڑ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے ہے، یہ کام جس مقصد کے لیے ہے وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، یعنی اللہ تعالی ہمارا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ ہمیں مطلوب ہے۔ تو یہ سارے کام تو دیکھیں دین، شریعت، اسلام، یہ سب کیا چیز ہے؟
یہ تو صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بندگی رب کیا چیز ہے کہ اس سے اگر آپ یہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں نا، ہماری عام جو زندگی ہے اس میں ہم رضائے الہی کا خیال نہیں رکھتے، یعنی اللہ کو راضی کرنا کوئی نہیں چاہتا، اللہ کا قرب کوئی حاصل نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے دیدار کا کوئی حقیقی متمنی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا جوش نہیں ہے، نہ ہوش ہے نہ جوش ہے۔ جب آپ کو ان تمام باتوں کا یعنی اطاعت رسول ہو گئی، بندگی رب ہو گیا، اور یہ سارے کام جو کہے جا رہے ہیں اس کا نہ آپ کو کوئی ہوش ہے، نہ جب ہوش نہیں ہے تو جوش کیسے ہوگا؟ تو دین کے معاملے میں ہماری گرم جوشی نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک بات اگر آپ نوٹ کر لیں تو بہتر ہے کہ دین کے معاملے میں، اب دین کیا ہے؟ اطاعت رب، بندگی رب، پھر اطاعت رسول، اتباع رسول۔ ان تمام معاملات میں ہم یعنی اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو رہے۔ پھر قرآن فہمی ہے سامنے کرام، قرآن ایک ہدایت ہے، یہ صرف کتاب تلاوت نہیں ہے یا کتاب ناظرہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کتاب ناظرہ پڑھا کے بے غم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا آپ کوشش کریں کہ یا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سمجھا لوں۔ انسان کبھی بے مقصد کام نہیں کرتا، یہ ہمیں زندگی اس کا مقصد یہی ظاہر معلوم ہوتا ہے، اسی لیے ہم ظاہر کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں سامنے کرام، اور یہ ایک انتہائی بہت بڑا دھوکہ ہے اگر آپ زندگی کو یہی زندگی سمجھ لیں۔ جیسا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، ہماری زندگی تو بس یہی زندگی ہے، مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اور دوبارہ کوئی جی اٹھنا نہیں ہے۔ آج یہی کافرانہ تصور ہمارے ذہن میں جڑ پکڑ گیا ہے سامنے کرام۔ آپ دیکھیں نا، ہماری تمام پریشانیاں جو ہیں، یعنی ہر انسان پریشان ہے، اور ہر انسان کی پریشانی کا دائرہ کار صرف مٹیریل ہے، مادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں، تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اتباع رسول جس کا حکم ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور تمام پریشانیاں ظاہر تک محدود ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں، ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اور ظاہری کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے، مطلوب بنا لیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو دھوکہ ہم نے کھا لیا ہے، بالفرض دھوکہ کھا لیا ہے اور حقیقت میں کھایا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خسران کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا نتیجہ نہیں نکلے گا سامنے کرام۔ یہ ظاہری کلمہ، یہ ظاہری نمازیں، اور یہ بے مقصد روزے، یہ بے مقصد زکوٰۃ اور حج وغیرہ، یہ سب بہت سارے لوگ جو ہیں یہ بے مقصدیت، یعنی ایک بغیر بنا کسی مقصد کے یہ سارے افعال انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک کام کرنے کی نیت صحیح نہ ہو، خالص اللہ نہ ہو، اس کا مقصود جو ہے اللہ نہ ہو، رضائے الہی نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہے سامنے کرام۔ تو یہاں ہم تذکرہ کر رہے ہیں سامنے کرام، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے بارے میں تم اتنی محنت کرو جتنا کہ حق ہے۔ اب یہ ایک آیت ہے، ایک حکم ہے، ایک تاکید ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی طرف ہماری توجہ مڑتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ، کتنے لوگ ایسے ہوں گے اس مملکت خدا داد پاکستان میں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا زندگی کا مقصود واحد اللہ ہوگا، محبوب واحد ان کا اللہ ہوگا، مطلوب واحد ان کا اللہ ہوگا؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ قلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ خود شکوہ کرتے ہیں کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں سامعین کرام
کہ جس نے جو شکر ادا نہیں کر رہا، جو شکران نعمت نہیں کر رہا، وہ کفران نعمت کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جملے کا مطلب آسان ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت کو صحیح استعمال نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر اس مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں کر رہے جس مقصد کے لیے یہ دی گئی ہیں، یا اگر میں تھوڑا سا جملہ وہ بدل دوں، یعنی اگر ان تمام نعمتوں کو، زندگی اور یہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، اس کو ہم اگر ہمارا مقصود اگر اللہ نہیں ہے اور اللہ کے راستے میں ان نعمتوں کو ہم خرچ کرنے کے لیے خرچ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ نعمتیں سامعین کرام دی ہی اس لیے گئے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ زندگی اور موت، یہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو یہ تو میں نے تمہیں دے تو دی ہیں، موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ کون تم میں سے حسن عمل کرتا ہے، احسن عملا۔ یہ احسن عملا کے الفاظ اور بھی آئے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ہمیں سمجھاتا ہے سامعین کرام۔ تو یہ حسن عمل اور ابتلاء اور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی یہ سب کچھ دیا ہے، اس میں آزمائش ہے کہ ایکم احسن عملا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف میں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو کچھ اس زمین میں پیدا کیا ہے یہ زینۃ لہا، یہ اس کی زیب و زینت ہے، ما علی الارض، جو اس زمین پر ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اچھا عمل سامعین کرام، اچھا عمل کیا ہے؟ حسن عمل۔ اچھا عمل کیا ہے کہ آپ نعمتوں کو بجا استعمال کریں، بے جا استعمال نہ کریں۔ یہ میں مختصر اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ بجا استعمال کریں، بے جا استعمال نہ کریں۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے، تو ان نعمتوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے یہ نعمتیں دی گئی ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے سامعین کرام؟ اللہ۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خالص نہیں گزارتے اللہ کے لیے، اللہ کو اپنا واحد مقصود، مطلوب اور محبوب نہیں بناتے، تو آپ پھر ان نعمتوں کو بے جا استعمال کریں گے۔ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جس مقصد کے لیے دیا ہے، اگر اس مقصد کے لیے آپ نہیں استعمال کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بے جا استعمال کریں گے۔ آپ دیکھیں نا آج کل ہم لوگوں کا یعنی ظاہری جو زندگی ہے وہ کیوں گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے، اور یہ بالکل یعنی اظہر من الشمس ہے کہ یہ زندگی ہماری بیکار گزر رہی ہے، فضول گزر رہی ہے، اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے۔ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، عام طور پہ بعض لوگ تو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، ان کا میں بات نہیں کر رہا، لیکن بے مقصد اگر آپ یہ دینی کام امور انجام دیتے ہیں تو ایک تو آپ کو یعنی اس کے دو مقصد کا تعین نہ کرنے کے دو یعنی بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی نیت جو ہے، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے، اس سے رضا الہی کا حصول نہیں ہے، قرب خدا بندی آپ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہیں بن پاتا، اور باطل چیزیں آپ کا مقصود بن چکی ہیں۔ اور ظاہر سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر حق مقصود نہ ہو تو پھر باطل مقصود لازمی ہوگا۔ مقصد کے بغیر تو انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔
یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا، مقصد کے بغیر انسان زندگی گزار نہیں سکتا۔ تو مقصود اگر آپ کا تعین صحیح نہیں ہے یا ظاہر دنیا آپ کا مقصود بن گئی ہے، باطل آپ کا مقصود بن گیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ ایک لا حاصل کام ہے، بے مقصد کام ہے، فضول، یعنی ان کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک حدیث کی طرف لے جاتا ہوں، اس کے مفہوم کی طرف، کہ قیام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے تین لوگوں کو دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا، یا ان کے ذریعے جو ہے دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اس میں ایک شہید ہے، ایک عالم ہے، اور ایک سخی ہے۔ شہید وہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنا سر قربان کر دیا، عالم وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کی اور پھیلاتا رہا، علم حاصل کیا اور علم کو پھیلایا، اور سخی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹاتا رہا۔ لیکن وہ حدیث میں جو یہ ایسے لوگ ہوں گے، ان کا یہ علم حاصل کرنا، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا یا مال کو خرچ کرنا، اس کا مقصد جو ہے وہ رضائے الہی کے لیے نہیں تھا، یعنی اللہ کے لیے وہ عمل نہیں تھے۔ تو جب اللہ کے لیے نہیں تھے تو وہ عمل پھر باطل کے لیے تھے، طاغوت کے لیے تھے، باطل کے لیے تھے، اور یہ تمام اعمال جو ہیں ان کے ضائع چلے جائیں گے۔ اور یہ بات جو ہے صرف حدیث کی بات نہیں ہے بلکہ قرآن کی بھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، جو نیک وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ان کے نیک اعمال ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں گے، کیونکہ ان کی نیت جو تھی وہ حق نہیں تھی، باطل تھی۔ تو آج کل تو آپ عام دیکھ لیں سامعین کرام، گفتگو کا سلسلہ میں سمیٹنے لگا ہوں، عام طور پہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا کوئی مقصد حاصل وصول نہیں ہے، صحیح مقصود کے تحت ہم زندگی نہیں گزار رہے، نہ صحیح مقصود کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر معلوم بھی ہو جائے تو پھر اس کو حق کو اپنا مقصود قرار دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ ایسی بات ہے، اور یقیناً ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی حق کو مقصود بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے، دین کی اپنی اپنی تشریحات ہیں، مختلف فرقوں کی، مختلف لوگوں کی، ہر ایک دین کے بارے میں اپنا نظریہ رکھتا ہے، تو یہ تو یعنی کوئی صحیح عمل نہیں ہے کہ آپ اپنے تئیں زندگی کا کوئی مقصد کا تعین کر لیں اور پھر اس پہ تحقیق نہ کریں، باطل کو مقصود بنا لیں، یا کچھ کشمکش کا شکار ہو کے، مقصود زندگی کے بارے میں کشمکش کا شکار ہو کے باطل مقاصد کے لیے آپ زندگی گزارتے رہیں، تو اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ مقصد حیات بتایا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں محنت کرو، یعنی اللہ، معرفت الہی، قرب الہی، دیدار الہی، یہ تمام مطلب زندگی کا حاصل ہے سامنے کرام، اور بہت بڑا مقصد ہے۔ تو اللہ کو مقصود بنا کے اس تک جانے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے ایک زبردست محنت کرو، زبردست محنت کرو، اللہ کو مقصود بنا لو، پھر اس کے راستے میں دوسری جگہ جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا راستہ ہمیں اللہ تک لے جائے گا سامنے کرام، اللہ کا راستہ ہمیں اللہ تک سیدھا، وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، ان ربی علی صراط مستقیم، پیغمبر کی زبان میں کہ میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ تو جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے سامنے کرام۔ بہرحال وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، تم محنت کرو اللہ کے بارے میں جیسا کہ حق ہے محنت کا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اس میں تھوڑی سی میں آپ کو مزید ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں حق کا جہادے پہ، جتنا کہ حق ہے۔
تو سامعین کرام، جیسے کہ میرے خیال سے اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جتنا کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ بات یہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو ہمارا مقصود بن سکتی ہے اور اسے ہم حاصل زندگی بنا سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو مقصود آپ نے بنا لیا تو جتنی زیادہ اونچا نصب العین ہوگا اس کے لیے عام طور پہ اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے سامنے کرام، اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بعض لوگ آپ دیکھیں ان کا ایک بڑے معاوضے کے لیے وہ بہت محنت کرتے ہیں، بڑے معاوضے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جتنا بڑا نصب العین ہوگا، مقصود ہوگا، تو اتنی ہی زیادہ اس کے لیے کوشش کی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور اس کا دیدار کرنے کے اپنے آپ کو اس کا دیدار کرنے کے اہل بنا لینا، یعنی اتنی قوت اپنے اندر پیدا کرنا کہ دیدار الہی برداشت ہو سکے، یا اللہ کا قرب جو ہے وہ برداشت ہو سکے، یا اللہ کی ملاقات ہو سکے، اس کا اپنے آپ کو اہل بنا لینا یہ بہت بڑی جد و جہد کا متقاضی ہے سامنے کرام، اس کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اور لیکن اتنا میں سامنے کرام آپ کو بتا دوں کہ جو جد و جہد بھی ہوگی، یعنی آپ جو کچھ بھی کریں گے آپ یعنی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری جو ہے، ظاہر ہے کہ اللہ ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو میں اکثر کہتا ہوں، ابھی دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات اور معرفت کے لیے تیاری ہے۔ دیکھیں، قریب ہو کے معرفت ہوگی آپ کو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قریب ہو کے ملاقات ہوگی، قریب ہو کے قرب حاصل ہوگا، قریب جا کے آپ دیدار کر سکیں گے۔ تو انسان میں دیکھیں، یہ مضمون میرے خیال سے میں نے گزشتہ سبق میں ادا کیا تھا کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان تو پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ہے، اس میں صلاحیت موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن سکے، اللہ تعالیٰ کا نائب بن سکے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا درجہ نمبر 2 ہوگا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا یہ جو کام ہے جاہدوا فی اللہ، یہ مشکل نہیں ہے ہرگز۔ یہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے اندر یا دین کو اپنے اوپر حاوی کر لانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کر سکیں۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہے، اور یعنی ہماری طاقت کے مطابق یہ دین اس نے دیا ہے سامعین کرام۔ تو مشکل نہیں ہے، لیکن ہر وہ کام، یہ جملہ نوٹ کریں، ہر وہ کام جسے انسان نہ کرنا چاہے، کوئی بھی آسان کام جسے آپ نہیں کرنا چاہتے یا جس کا ارادہ آپ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر وہ پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ملاقات، دیدار، یہ سارے آسان کام ہیں، لیکن اس وقت جب اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا مقصود حیات بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کو اپنا مشن بنا لیں کہ میں نے زندگی اللہ کے راستے میں گزارنی ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مضمون جاری ہے سامعین کرام، میں اس وقت یہ تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ And strive for God with the striving due to Him. He has chosen you and has not burdened you in religion, the faith of your father Abraham. It is He who named you Muslims before and in this, so that the messenger may be a witness over you and you may be witnesses over the people. So pray regularly and give regular charity and cleave to God. He is your protector. What an excellent protector and what an excellent helper. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔